بڑھتے ہیں۔ کینیڈین وزیراعظم نے کہا ہے کہ کینیڈا کسی بھی امریکی ٹیرف کو مسترد کرتا ہے اور آرکٹک خطے میں سلامتی و خوشحالی کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنا چاہتا ہے۔ کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی نے ورلڈ اکنامک فورم میں گرین لینڈ سے متعلق امریکی موقف پر ممکنہ ٹیرف کے حوالے سے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں مارک کارنی نے ایک جانب سے اس بات پر زور دیا کہ دباؤ اور ٹیرف کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ سنجیدہ اور بامقصد مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں۔ اقوام متحدہ سے رواں سال 80 لاکھ سوڈانی افراد کو خوراک کی ضرورت ناگزیر قرار دے دی۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ بحران جنگ، نقل مکانی اور صحت و خوراک کی خدمات میں کمی کی وجہ سے مسلسل بڑھ رہا ہے۔ زمینی حالات 2026 کے دوران صورتحال مزید بگڑنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے اہم آہنگی انسانی امور کے مطابق 2026 میں 84 لاکھ سے زائد افراد کو غذائی امداد کی ضرورت ہوگی، جن میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 50 لاکھ بچے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 34 لاکھ سے زائد حاملوں اور دودھ پلانے والی خواتین صحت کی سہولیات کی کمی اور غذائی قلت کا شکار ہوں گی۔ چین میں دوران تعمیرات اسمارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2030 تک چین میں پری فیبریکیٹڈ عمارتیں تمام نئی شہری عمارتوں کا 40% حصہ بن جائیں گی۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین پری فیبریکیٹڈ عمارت سازی کے شعبے کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ جنوبی چین کے شہر شنزن میں 50 میٹر اونچی پری فیبریکیٹڈ حصوں کی ایک سپر فیکٹری کھلنے والی ہے جو تعمیراتی یونٹس تیار کرے گی۔ فیکٹری حکام کا کہنا ہے کہ دیواروں اور پائپ لائن جیسی تقریباً 90% چیزوں کو فیکٹری میں مکمل کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد مزدور صرف انہیں تعمیراتی عمل کے دوران جوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پری فیبریکیٹڈ عمارتیں اسمارٹ ٹیکنالوجی سے بھی ہم آہنگ ہیں۔ چائنا کنسٹرکشن تھرڈ انجینئرنگ بیورو شنزن کمپنی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی دوسری پری فیبریکیٹڈ بلڈنگ مشین لانچ کی ہے جو کارکردگی میں 30% سے زیادہ اضافہ کر سکتی ہے۔ BIM اور تعمیراتی روبوٹس وغیرہ کے ذریعے درستگی کو کنٹرول اور بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اسمارٹ تعمیرات کی جانب تبدیلی ممکن ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2030 تک چین میں پری فیبریکیٹڈ عمارتیں تمام نئی شہری عمارتوں کا 40% حصہ بن جائیں گی۔ چین اس وقت مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور دیگر نئی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے نہ صرف چینی عوام بلکہ دنیا بھر کے دیگر اقوام کے لیے بھی نمایاں ثمرات لا رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔